بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تعریفیں پروردگار صداقت کے لیے اور ہدیہ درود و سلام خانوادہ صداقت کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خدائے صادق کہ توسل امام صادق فرش عبادت نصیب ہو گیا. عقید ولایت کے ساتھ نعمت الہیہ پر تشکر کی کیفیت کے ساتھ اس حجت خدا کی یاد میں ڈوبے ہوئے صاحبان ایمان کی دعا کیوں مقبول نہ ہو، جو اپنے زمانے کے امام کی یاد میں تڑپتے ہوئے فریاد کرتے آئین الطالب بدم المقتول، کہاں ہے طلب کرنے والا خون حسین کے انتقام، انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون کا انتقام لینے والا. اے خدا تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ تمام تر امام کے چاہنے والوں کو امام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق تو عطا فرما.
اے خدا ہمیں ہماری ان عبادتوں میں ذائقہ عبادت نصیب فرما۔ اے پروردگار اپنے خوف کا اتنا حصہ عطا فرما کہ یہاں تک کہ ہم تیری معصیت سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اپنی امید کا اتنا حصہ عطا فرما یہاں تک کہ ہم تیری عبادتوں اور اطاعتوں کو انجام دے سکیں۔ اے خدا ہمارے امام پر اپنی رحمتیں اور درود اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو نور امام زمان کی زیارت کا سرما عطا فرما، قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خشنود فرما، امام علیہ السلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں اب تعجیل فرما۔ ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے تمام تر اموال، سب کچھ امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ شوال المکرم 23 تاریخ کی مناسبت اور جون کے اعتبار سے جون کی 4 تاریخ، 2 تواریخ کی نسبت 3 اور 4، بلکہ 3 تواریخ کی نسبت 2، 3 اور 4 جون، فرش عزائے سرکار سید الشہداء کی یاد میں ہندی اعتبار سے یا علم نجوم کے اعتبار سے، علم فلکیات کے اعتبار سے عاشور 10 محرم 18 جیٹھ قرار دیے جانے کا حوالہ، گرچہ معصومین سے اس کی روایت تو موصول نہیں ہوئی، لیکن مخالفت بھی موصول نہیں ہوئی۔ اگر علم نجوم کے اعتبار سے، علم فلکیات کے لحاظ سے یہ جو ہندی کے 12 مہینے ہیں اس میں جیٹھ کا مہینہ اور 18 تاریخ اگر ان کے علم کے اعتبار سے 10 محرم واقع ہوئی ہو تو حسین کا ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ یاد رکھیے کہ کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کربلا، اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ یہ قول معصوم نہیں ہے، یہ قول معصوم نہیں ہے۔ دوسری بات یاد دلا دوں کہ تاریخی اعتبار سے بنو امیہ کی یہ وارننگ تھی کہ ہم تمہیں ایسا پیسیں گے کہ تمہارا ہر دن عاشور بنا دیں گے، ہم تمہیں ایسے رگڑ دیں گے کہ تمہاری ہر جگہ کربلا بن جائے گی۔ یہ اصلاً دھمکی اور وارننگ تھی بنو امیہ کی طرف سے۔ البتہ اس کو اپنے معنی میں استعمال کیا کہ تاکہ محرم یاد رہے، تاکہ محرم یاد رہے، اور یہ سمجھ لے انسان کہ محرم میں قید نہیں ہے، بلکہ محرم تو انسان کی آزادی کا مہینہ ہے۔ تو جس دن انسان اپنے آپ کو یزیدی بیعت سے آزاد کر لے وہ 10 محرم ہو جائے گی، اور جس سرزمین پر سامراجیت کے خلاف آواز بلند ہو وہ زمین مثل کربلا ہو جائے گی۔ تو اس کا ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو کہ یہ بنو امیہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی۔
اس بحث میں جائے بغیر کہ کربلا صرف ایک ہے، نہ اس سے پہلے کربلا تھی اور نہ اس کے بعد کبھی کربلا ہو سکے گی، یہ قول معصوم ہے کہ لا یوم یومک یا ابا عبداللہ۔ ارشاد فرماتے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کی شہادت کا وقت تھا اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر سرکار سید الشہداء پچھاڑے کھا رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، تب امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھیا حسین اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم ہمیں غسل و کفن دو گے، ہمارے جنازے کو اٹھاؤ گے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن اے ابا عبداللہ، اے حسین، جیسا دن تجھ پر آنے والا ہے ایسا دن تو کبھی آیا ہی نہیں۔ یہ قول معصوم ہے، اس کی سند موجود ہے۔ تو ایک حوالہ آپ کی خدمت میں، 2 جون، چونکہ مئی کی 15 تاریخ کو جیٹھ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو کہتے ہیں مڈ آف مئی اسٹارٹ ہوتا ہے جیٹھ کا مہینہ، تو اس کے لحاظ سے 31 کا مہینہ مئی کے اعتبار سے تو 18 تاریخ بنے گی جیٹھ کی 2 جون۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل ایسے جیسے نوروز اور عید غدیر، عید غدیر ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 18 ذی الحجہ اور ایرانی کیلنڈر کے اعتبار سے شمسی سال کے لحاظ سے وہ عید نوروز یعنی 21 مارچ۔ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، غدیر اور کربلا۔ جب پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ اتنا کربلا کو کیوں پروموٹ کرتے، اتنا کربلا کیوں بیان کرتے؟ سب سے زیادہ جس معصوم کو بیان کرنے کا موقع ملا چھٹے امام، اتنا کیوں بیان کرتے؟ کہ جتنی روایات رونے کی، رلانے کی، بشارت کی، سب چھٹے امام سے، کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا لِأَلَّا لا تنس، کہ کہیں تم بھول نہ جاؤ جیسے تم غدیر بھول گئے۔ غدیر بھی تو میدان میں، کربلا بھی میدان ہے، غدیر میں بھی بلند رسول خدا کے ہاتھوں پر، کربلا میں بلند نو کے سینہ پر حسین کا سر۔ تو یہ تو بات تھی 2 جون کے اعتبار سے، اور آئیے بات کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھاؤں کہ پھر 1963 آج سے 58 سال پہلے 3 جون 10 محرم پڑی، روز عاشور۔ خیرپور کا علاقہ ٹھیڑی کے نام سے تھا، بلکہ ہے، اور عزاداروں کا ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا جب کھیڑی میں پہنچا تو جلوس کو گھیر لیا گیا۔ 118 ماتمداروں کو کلہاڑیوں کے وار کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ کہتے ہیں پہلے راستے بند کر کے بھینس اور گائے اور بیل ان کے جسموں پہ دوڑائے گئے۔ بہت غور کیجیے گا، کلو یوم عاشورہ،
وَكُلُّ عُرْضٍ کربلا. بنو امیہ کی دھمکی بازی ہوئی. ان کا بس چلے تو یہ ہر جگہ ہی کام کریں گے. 118 نہیں 118 لوگ کہ جن کے جسموں پر گھوڑے تو نہیں تھے، البتہ چوپایا حیوان تو ہے، دوڑایا گیا اور کلہاڑیوں کے وار کر کے ان کے ٹکڑے کیے گئے اور پانی اور نہر میں ڈال دیے گئے. تو 3 جون ان شہیدوں کی یادگار. اور افسوس کی بات یہ کہ وہ جلوس ابھی تک بند ہے. 58 سال ہو گئے جو شہید ہوئے، قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، اور عزاداروں کا وہ سلسلہ جلوس و روٹ آج تک بند ہے. یہ تو بات تھی 3 جون کی، اور اب 4 جون بہت مشہور. آج سے 32 سال پہلے ایک ایسا سانحہ پیش آیا. وہ 58 سال پہلے کی بات تھی، اس سے پہلے 14 سال پہلے کی بات تھی، اب یہ 32 سال پہلے. ایک مرد مجاہد، ایک بت شکن، جس سے بعض اپنے نادان دوست بھی آج تک غلط پروپیگنڈے کے شکار ہو رہے. اس کا نام تھا روح اللہ. امام موسی کاظم کی اولاد سے. مولا کے نام کے ساتھ درود اچھا لگتا ہے، اگر آپ پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ موسوی سید، عالم، صرف عالم نہیں عالم، اور صرف عالم نہیں عارف. جون کی 4 تاریخ کو اس عظیم شخصیت کا روز وفات ہے، جس نے اس امامے کو عزت دی ہے. کیا مطلب؟ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے مولوی کیا تھا؟ سامراج کے لطیفوں کا عنوان، سامراج کے لطیفوں کا عنوان، جمعرات کا کھانا، ایصال ثواب کا لباس، اور اگر دور نہ جائیے تو اپنے قریب قریب دیگر مسالک کے علماء کا حال دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے علماء کی یہ حالت اور آپ کے علماء کی یہ حالت تبدیل کیسے ہو گئی. ان کو کوئی خمینی نصیب نہ ہوا، اور ہمیں خدا نے ہر دور میں کبھی محسن حکیم دیا، کبھی برو جردی کے نام سے دیا، کبھی نائینی کے نام سے دیا، کبھی نخودکی کے نام سے دیا، اور آج سیستانی اور خامنئی کے نام سے دیا. اللہ اکبر. یہ تو تاریخی حوالوں سے بات بہت طویل ہو گئی. آپ کی خدمت میں آیت کا ترجمہ تو آپ نے بہت بار سنا جو میں نے تلاوت کی ہے. اس ترجمے آیت کے ساتھ امام کی وصیت سننا چاہیں گے. چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آیت کا ترجمہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا
جس کو بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہو. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 یعنی کہ 33، جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہو ہم اس کے ولی کو سلطان بنا دیتے ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوتا. تمام تر تواریخ شاہد ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کو ظلم کے ساتھ شہید کیا. یہ الگ بات ہے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد 4000 اور یہ 4000 ایسے شاگرد کہ جو ثقافت اہل بیت کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوئے. گرچہ بڑی مشکلات تھیں امام کے دور میں، آسان نہیں ہے. آپ کو صرف یاد دلا دوں، مسنگ پرسنس کا جو آج کا مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں ہے اور پرانا مسئلہ ہے. پرانا مسئلہ. ماں کا نام تھا فاطمہ، بیٹے کا نام تھا داؤد، جس سے نکلا ام داؤد. یعنی فاطمہ کون؟ داؤد کی ماں. جب داؤد مس کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، لاپتہ کر دیے گئے، گم کر دیے گئے، تو داؤد کی ماں رضائی اعتبار سے کہتے ہیں امام علیہ السلام کی ماں کے طور پر تھے. تو داؤد امام کے اس انداز سے بھائی قرار پا گیا. تو آ کے فریاد کی کہ مولا پتہ نہیں چلتا. امام نے عمل تعلیم فرمایا اور عمل کے ساتھ ساتھ دعائے استفتاح تعلیم فرمائی. یہ چھٹے امام کا دور ہے. وہ چھٹے امام کا دور ہے جو بغداد بنا. بنانے والا کون؟ منصور. امام کا قاتل کون؟ منصور. اس حد تک ظالم تھا کہ 18، 17، 20، 19 سال کے سادات خوبصورت جوانوں کو اٹھایا جاتا، ان کو ذبح کیا جاتا، ان کے خون سے مٹی کا گارا بنتا تھا. اس گارے سے پتھر جوڑ جوڑ کے شہر کی فصیل اور سور بلد تعمیر ہوتی تھی. چھٹے امام کا دور. اس مشکل دور میں امام کی ذمہ داریاں اور امام کی بارگاہ سے سب سے زیادہ روایات، اتنی روایات کہ باقی سارے ائمہ کی روایات اگر ایک طرف رکھی جائے تو چھٹے امام کی اکیلی احادیث اس سے بھی زیادہ ہے. تو امام کی بارگاہ میں بس ایک آنے والے شخص کا احوال جس کا نام ہے عبداللہ ابن جندب، زبر کے ساتھ عبداللہ ابن جندب. یہ کون شخص ہے جو مولا کا بڑا چاہنے والا ہے؟ چھٹے، ساتویں اور آٹھویں 3 اماموں کا صحابی ہے. 8ویں امام کی بارگاہ میں اس کی عمر کا آخری حصہ تھا تو روتا تھا امام کے پاس بیٹھ کر. عبداللہ کہتا تھا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا میں بھی راضی ہوں اور قسم خدا کی تجھ سے خدا بھی راضی ہے. امام نے قسم کھائی خدا کی، تجھ سے رسول خدا بھی راضی ہیں. یہ عبداللہ ابن جندب.
امام جعفر صادق علیہ السلام کی نصیحت بہت طویل وصیت مولا کی، صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یبنا جندب، امام فرما رہے ہیں اے جندب کے بیٹے یعنی عبداللہ، بلغ پہنچا دے معاشر شیعتنا، ہمارے شیعوں کے درمیان، ہمارے شیعوں کے معاشرے میں یہ بات پہنچا دے۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہہ دے کہ لَا تَذْهَبَنَّ بِكُمُ الْمَذَاهِبْ، دیکھو تمہیں کہیں مذاہب اپنے بہاؤ میں بہا کر نہ لے جائیں۔ کیا مطلب مولانا؟ سمجھے نہیں؟ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں سمجھے تو عجیب لگے گا۔ طرح طرح کی بولیاں ہیں، طرح طرح کی دعوتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں فواللہ لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتہاد فی الدنیا، فرماتے ہیں یاد رکھو ہماری ولایت پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ کوئی پرہیزگار نہ ہو جائے۔ آج ولایت کے نام پر جو ورع اور تقوی کو پامال کیا جا رہا ہے، امام کی روح کو تڑپایا جا رہا ہے۔ امام فرما گئے کہ لا تنال ولایتنا الا بالورع، ہماری ولایت تو پہنچ سکتی ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اب جو ورع کے بغیر ولایت کے رہے ہیں تو کوئی اور ولایت ہو تو ہو، ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں۔ یا تو امام غلط ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یا عوام غلط ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ آج جو بغیر ورع کے ولایت کی بات کر رہا ہے، امام کے الفاظ ایسی ولایت کو سمجھانے کے لیے کافی۔ لا تنال ولایتنا، ہماری ولایت، چھٹے امام کی ولایت، پانچویں امام کی ولایت، پانچویں امام کی چوتھے امام کی ولایت، یہاں تک کہ مولا کائنات کیسے ممکن ہے کہ ولایت علی کو الگ کروں، اس جملے سے نکال دوں، کیسے ممکن ہے؟ جبکہ امام کے الفاظ صیغہ متکلم مال غیر، ولایتنا نہ کہ ولایتی۔ فرماتے والاجتہاد فی الدنیا، اور دنیا میں کوشش کرنا، ورع اور دنیا میں کوشش کرنا، اور مواساۃ الاخوان فی اللہ، اور اللہ کی قربت کے لیے اپنے بھائیوں کی مواسات اختیار کرنا۔ وَلَيْسَ مِن شِيعَتِنَا مَن يَظْلِمُ النَّاسَ، اور ہمارے شیعوں میں سے ہو سکتا ہی نہیں جو انسانوں پہ ظلم کرے۔ یہاں بچوں پہ ظلم ہے، یہاں ماں اور باپ پہ ظلم ہے، یہاں بہن اور بھائی پہ ظلم ہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ۔ امام نے تو منع کر دیا، اب ہو سکتا ہے کوئی اور جعفر ہوں، یہ والے جعفر تو ہو سکتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے اور جعفر۔ جلدی جلدی بات مکمل کرو۔ اے جندب ہمارے شیعہ، انما شیعتنا یعرفون بخصال شتہ، ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں چند خاص عادتوں سے۔ پہلی عادت بالسخاء والبذل للاخوان، سخی ہیں،
دینے والے ہیں اپنے بھائیوں کو. وَبِأَن يُصَلُّوا الْخَمْسِينَ، اور 5 وقت 50 نمازیں پڑھنے والے. الخمسین لیلاً و نہار، 5 نمازیں واجب اور اس کی نافل نمازیں ملا کر، نماز شب کے ساتھ. یہ وہی لفظ ہے جو استعمال کیا معصوم نے مومن کی علامتوں کے اعتبار سے 11ویں امام کی روایت. شیعتنا لا یحرون حریر الکلب، ہمارے شیعہ مثل کلب کے اپنی لال نہیں ٹپکاتے. امام کے الفاظ. ولا یطمعون طمع الغراب، اور نہ ہمارے شیعہ مثل غراب کے کوے کی طرح لالچی نگاہوں سے دیکھتے. ولا یجاورون لنا عدوا، اور نہ ہمارے دشمنوں سے دوستی اختیار کرتے. ولا یسألون لنا مبغضا، اور نہ کسی ہمارے بغض رکھنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. وَلَوْ مَاتُوا جُوعًا، بھوک سے مر جائیں گے، مگر ہمارے شیعہ کسی مبغض کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ الہی و سیدی و مولائی بحق الصادق علیہ السلام والائمۃ الطاہرین، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار روضہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شرکت کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا قَاطَعْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض والجلال والاکرام، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. الصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوسیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین علی بن الحسین زین العابدین محمد بن علی باقر علم الاولین والآخرین، وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بعادائہ الصالحین، وموسیٰ بن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی بن موسیٰ الرضا من عطرۃ بررۃ المتقین، ومحمد بن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی بن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتجبین،
والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي كوارث علم الموضيين من المسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه الرزق المرى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ومن يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام معصوم اتقوا اللہ حق تقاتے. یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے ساتھ ساتھ امام کا وہ فرمان ارشاد فرماتے کہ پروردگار سارے گناہوں کو بخش دے گا سوائے اہل دعوت کے عقوق ہو جانے کے. اگر آنکھ ہو گئے تو پھر بخشے نہیں جائیں گے. اور یاد رکھیے، امام کا فرمان محفوظ کر لیجیے. امام فرماتے اگر تمہارے والدین تمہیں ظلم کے ساتھ مار رہے ہو تب بھی ان کو غصے کی نگاہ سے مت دیکھنا، ورنہ آنکھ ہو جاؤ گے. اب جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ پھر امام بدل لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اگر ہم نے اپنی عقل سے امام چنا ہوتا تو ہم امام کو تول لیتے. ہم نے امام چنا نہیں ہے، ہم نے امام کو مانا ہے. اپنی مرضی کے فرمان تو اس سے کہلوا سکتے جس کو آپ نے چنا ہو. بھائی یہ بیان دے دو، یہ بیان مت دو. امام فرما دو. معاملہ عدالت الہی کا قیامت میں ہے. اگر والدین نے ظلم کیا تو ان کو ان کے ظلم کا مواخذہ لینا ہوگا، اٹھانا پڑے گا. آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ اپنے والدین پر غصے کی نگاہ ڈال. اللہ ہوئے. امام فرماتے ورنہ آنکھ ہو جاؤ گے، اور جو آنکھ ہو گیا اس کی مغفرت کا عنوان ختم ہو گیا. کہ خدا سارے گناہ بخش سکتا سوائے عقوق اہل دعوت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات تو آپ کے علم میں. اور بہرحال ایک بڑی اچھی خبر کہ سالوں پر محیط وزارت عظمیٰ ہاتھ سے چلی گئی. بن یامین نتن یاہو اصل نام اس کا پورا ہی ہے. اب یاہو جو ہے وہ انگریزی کی یاہو ہو گئے. فلسطین کے مجاہدوں کی رونق رنگ لے کر آئی. جب تک پیچھے سہارا اہل ولایت کا نہ ملا سلام قاسم سلیمانی
سلام رہبر معظم، سلام اہل ولایت، خدا کا لطف و کرم شامل حال، اور اپنی پارلیمنٹ میں بے قدرہ ہو کر کوڑے دان کا ٹھکانہ بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ دنیا کے حالات و واقعات، یقیناً بدلتے حالات میں امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی خبر، اور امام کی آمد کی خبر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اتنی سرعت کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جمعے کی نماز شروع نہ ہو۔ اور امام کے ظہور کی نوید آ جائے۔ علامتیں ہیں لازم، مگر خدا کے لیے نہیں، بندگان خدا کے لیے۔ جناب حکیمہ خاتون نے جب نرگس خاتون کا مشاہدہ فرمایا، ایک خاتون کو مشاہدہ کر رہی ہیں، تو یقین نہیں آیا کہ اس وجود مقدس سے ولادت کیسے ممکن ہوگی۔ آثار وضع حمل کوئی نہیں، نصف شب گزر چکی ہے، تو شک سا ہونے لگا کہ پتہ نہیں کیسے ممکن ہوگا۔ آثار کے بغیر تو ولادت ہوتی نہیں ہے۔ حجرے سے امام کی آواز آئی، 11ویں امام کی، پھوپھی جان شک مت کیجئے، اگر حکیمہ ہو کر اس امتحان سے گزری ہیں تو ہم کس شمار میں ہیں؟ شک ہو سکتا ہے۔ شک مت کریے کہ خدا آج کی رات پہ اپنی حجت کو بھیج کے رہے گا۔ تو اگر خدا بغیر آثار وضع حمل کے امام کو بھیج سکتا ہے تو بغیر علامات کے ظہور امام بھی ہو سکتا ہے۔ جب امام کی ظہور کی دعا مانگ رہے تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہ یاد رکھیے کہ امام کے ظہور کی دعا لازماً مانگیے، لیکن تیاری کے ساتھ، بلکہ اب میں یوں کہوں کہ ظہور کی دعا کی بجائے استقبال کی تیاری کریں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر رات کو، ہر دن کو باوضو ہو کر رہیے، کیا پتہ کب ظہور ہو جائے۔ جیسے ہی نجاست واقع ہو فوراً طہارت کر لیجئے، ویٹ مت کیجئے، ہو سکتا ہے ظہور ہو جائے۔ جس کا جو دینا دلانا ہے دے دیجئے، ہو سکتا ہے ظہور ہو جائے۔ جس سے جو معافی تلافی کرنی ہے کر لیجئے، ہو سکتا ہے ظہور ہو جائے۔ اور پھر ان باتوں کا موقع نہ ملے۔ اپنا حساب کتاب ایسے تیار رکھیے جیسے ٹرانزٹ پر بیٹھا ہوا مسافر جس کے ہاتھ میں بورڈنگ پاس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ربطے دعا کے ساتھ دو جملے آپ کی خدمت میں۔ یقیناً فرش عزا ہے، فرش عبادت، اور مصائب پر رونا تو مومن کی پہچان ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر نہ رو سکو تو رونے جیسی شکل بنا لیا۔ ہائے، میرے چھٹے امام کا جنازہ جب اٹھا ہے تو کہتے ہیں کہ 13 لاکھ افراد جنازے میں شریک تھے۔ اتنا بڑا جنازہ تاریخ اسلام میں کسی شخصیت کا نہیں لکھا گیا۔ آپ کے جنازے کی جو رونق تھی، جو عجیب کیفیت روحانیت تھی، اس کو دیکھ کر 30,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔
لیکن امام کے سوگواروں میں 3 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹے، 7 میں ایک کا انتقال ہو گیا، اسماعیل کا، 6 بیٹے رہ گئے، 3 بیٹیاں ہیں، ام فروہ ہیں، فاطمہ ہیں، زینب ہیں۔ اپنے باپ کے قریب آئیں، جب جنازہ تیار ہو گیا تو چہرے سے کفن ہٹایا گیا، بیٹیوں نے باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، رخصت کا وقت تھا، جس مرنے والے کی بیٹیاں ہوں تو جنازے پر رونق ہو جاتی، پچھاڑے کھا کے روتی تھی۔ بس میں کہتا ہوں شہزادیوں، باپ کا چہرہ کفن میں دیکھا، ستم ٹوٹ گیا، ہائے وہ بچی کتنی مظلوم ہوگی جس نے اپنے باپ کا سر نو کے سنا پر دیکھا، کبھی تشتے تلا میں دیکھا۔ آپ نے باپ کے چہرے پر بوسے لیے ہوں گے، اس بچی نے باپ کے ہونٹوں پر یزید کی چھڑی کو دیکھا، واہ غربتا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تجھے امام صادق کا واسطہ پروردگار، جو اولاد مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں ان کی اولاد کو کامیاب و کامران فرما، بچیوں کے نصیب اچھے فرما، رشتے کامیاب رہیں، گھروں میں بچیاں آباد رہیں۔ پروردگار واسطہ آل محمد سب کے گھروں میں خیر و عافیت عطا فرما، اور اس میں برکتیں عطا فرما، بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے ہم سب کو امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔